ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس سے ہمارا خاندان آگے بڑھے گا، اس بچے پر تیرا کوئی حق نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے سپرد کر۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچہ بھی چھن گیا، بیوی کو بھی سسرال والے لے گئے، اکیلے ہی ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ام سلمہ بھی وہاں پہنچی، اپنے بچے کو ساتھ لے کے۔ ان کے خامد اللہ اکبر احد کے میدان میں زخمی ہوئے، اور پھر ان زخموں کی وجہ سے ہی ان کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنا کرتی تھی کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے نا، جب تم پر کوئی پریشانی آئے تو تم یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ رسول اللہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرو مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی میں یہ پڑھتی رہی، لیکن ساتھ یہ سوچتی بھلا ابو سلمہ سے بھی بڑھ کر کوئی اچھا خامد مجھے مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بھی بڑھ کر کوئی اچھا شوہر مجھے مل سکتا ہے۔ میں یہ سوچتی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر اچھا شوہر کون سا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس وقت مجھے اس اللہ اکبر وظیفے کا پتہ چلا جب محمد مصطفیٰ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا کہ ابو سلمہ کیا ساری اللہ اکبر سارے جگ سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ اللہ نے مجھے خامد عطا، بہتر خامد عطا فرما دی۔ اور جو یہ وظیفہ ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو واویلا نہ کریں، کوئی دکھ آ جائے، کوئی نعمت چھن جائے تو واویلا نہ کریں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ زندگی میں بڑے غم آ جاتے ہیں، معمولی بھی، بڑے بڑے بھی، بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں، چھوٹے غم آ جائیں، مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نعمت چھن جائے، اللہ اکبر واویلا نہ کریں، شکوے نہ کریں، شکایات نہ کریں، بلکہ یہ کہا کریں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے جو مصیبت میں یہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اللہ ان پر اپنی طرف سے صلوات کا نزول فرماتا ہے، ان کو ہی اللہ خیر و برکات عطا فرماتا ہے۔ واویلا کرنا، ماتم کرنا، لوہا کرنا، شکوے کرنا، اس سے نعمت دوبارہ نہیں ملتی، اس سے اللہ اکبر اللہ خیر نہیں ڈالتا، بلکہ خیر اسی کو پڑتی ہے جو مصیبت کے آنے پر شکوے شکایات کی بجائے یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے کہ صرف اگر کوئی وفات کی خبر ملے نا، کوئی وفات کی خبر ملے تو اس وقت ہی ہمیں یہ الفاظ کہنے چاہیے، نہیں، آپ کو کوئی معمولی پریشانی آتی ہے، کوئی معمولی سا صدمہ لاحق ہوتا ہے، اللہ اکبر اس پر بھی آپ یہ کلمات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ رحمت و برکتوں کا آپ پر نزول فرمائے۔ ام سلمہ کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر کوئی اچھا خامد مل سکتا ہے۔ ابو سلمہ اللہ اکبر، میں غصے والی وہ نرم مزاج، اللہ اکبر، اور پھر وہ میرا اتنا خیال کرنے والا، میرا اتنا ساتھ دینے والا، اس سے بڑھ کر اچھا خامد مجھے کون سا مل سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس وظیفے کی اللہ نے مجھ پر، اس وظیفے کی برکت سے مجھ پر رحمت و برکتوں کا نزول فرمایا کہ اللہ نے مجھے خامد کے طور پر محمد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اس لیے یہ وظیفہ یاد کر لیں،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा का निकाह हुआ आपके साथ, इनसे तकरीबन 380 के करीब रसूलुल्लाह की अहादीस मिलती हैं और ये 80-85 बरस की उम्र में जाके इनकी वफात हुई। बल्कि रसूलुल्लाह की जितनी भी बीवियां थी ना, आपकी जितनी भी अज़वाज थी, उनमें से सबसे आखिर में जाके हजरत उम्मे सलमा की वफात हुई। अल्लाह अकबर। तो उनके साथ आपका निकाह हुआ। फिर आपका निकाह हुआ ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ। ये ज़ैनब बिन्ते जहश कौन है? रसूलुल्लाह की फुफ्फो की बेटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फीज़ाद है। आपका एक मुतबन्ना था ज़ैद बिन हारिसा, जो आपका आज़ाद करदा गुलाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आइंदा के बाद हारिसा का बेटा नहीं है ज़ैद, बल्कि आइंदा के बाद ये मोहम्मद का बेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको तुमने ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहना, बल्कि इसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत ज़ैनब को कहा, ज़ैनब अल्लाह अकबर, मैं चाहता हूं कि तेरा निकाह ज़ैद के साथ हो जाए। जब आपने ये कहा ना, तो ज़ैनब और उनका भाई वो कहने लगे अल्लाह के नबी, वो एक गुलाम है। अल्लाह अकबर, हम इतने ऊंचे खानदान के हैं, हम हाशिम खानदान के हैं, हमारा और उनका उसका कोई जोड़ ही नहीं है। अल्लाह के नबी, फिर वो रंग का भी काला है, उसके साथ हम एक गुलाम के साथ। हजरत ज़ैनब ने भी इनकार कर दिया, हजरत ज़ैनब के भाई ने भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फिर कुरान उतारा, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह ने फरमाया, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है, ये उनका हक ही नहीं है, उनके ये लायक ही नहीं है। इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दे, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तो उस काम में वो अपना कोई इख्तियार भी बाकी समझे, कोई इख्तियार नहीं उनका, अल्लाह रसूल का फैसला। और ये हमारे लिए भी है। अल्लाह अकबर, मेरी सोच, मेरे बड़े की सोच, उसके खिलाफ अगर अल्लाह की बात आ जाए, रसूलुल्लाह की बात आ जाए, रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, रसूलुल्लाह की हदीस हो जाए, आ जाए, मोमिन वो नहीं है जो कहे नहीं 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 नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये बात है, मेरे बड़े की ये बात है। मोमिन वही है जो सर को झुका दे रसूलुल्लाह के फरमान के साथ, रसूलुल्लाह के फरमान के सामने अपने सर को झुका दे, सरे तस्लीम खम कर दे, वो बंदा ईमान वाला है किसी भी मामले में। अल्लाह अकबर, कोई भी ऐसा मसला है आपके सामने, रसूलुल्लाह का फरमाना, अपनी राय को वापस ले लें, अपने बड़े की राय को छोड़ दें। ईमान का तकाजा यही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात पर अमल, और अगर ऐसा नहीं है ना तो ईमान खतरे में। अल्लाह ने क्या फरमाया, मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो बहुत दूर की गुमराही में चला जाएगा, बहुत दूर निकल जाएगा गुमराही में। तो जब ये कुरान का मकाम उतरा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाया, अम्मा ज़ैनब बिन्ते जहश तैयार हो गई, अल्लाह के नबी बस आपके फैसले को ही फौकियत है, आपकी ख्वाहिश को ही जो है वो तरजीह है, मैं नहीं देखती ज़ैद का मामला कि ज़ैद कौन है, ज़ैद कैसा है, बस मैंने तो देखना मेरे नबी का फैसला क्या है। अल्लाह के नबी जैसे आप चाहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दिया हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ, जो उस वक़्त कहा जाता था ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दोनों मियाँ बीवी की आपस में बन ना पाई, दोनों मियाँ बीवी की आपस में बन ना पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप बार बार जाके समझाते हजरत ज़ैद को
کہ زید کوئی ایسا جو ہے نا وہ قدم نہیں اٹھانا، کوئی طلاق کی طرف نہیں جانا، یہ میں نے نکاح کیا ہے تیرے ساتھ زینب کا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اللہ نے اس طلاق کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ زید نے طلاق دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زوجنا کہا، زید نے طلاق دے دی، ہم نے زینب کا نکاح محمد آپ سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر پھر حضرت زینب کہا کرتی تھی اللہ اکبر رشک کرتے ہوئے کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے۔ حضرت عائشہ کو، سودا کو، ام سلمہ کو، حفصہ کو، جویریہ کو، صفیہ کو کہتی کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ میرا نکاح اللہ نے خود کیا اور قرآن میں اس کی تصدیق فرما۔ حضرت زینب کا نکاح پر رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا بنے گا، یہ تو زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کیا کہیں گے، اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، صاحب کا بیوی اپنے بیٹے کی اس کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک بات تو یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کی ساری اولاد، نرینہ اولاد، ابراہیم بھی، طیب بھی، طاہر بھی، یہ سارے اللہ اکبر بچپن میں ہی چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرما دی ادعوہم لآبائہم، اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بناتا ہے نا، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا۔ یہ آپ بھی مسئلہ یاد کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، خاص کر جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بچے